بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق اللہ العظیم. بفضلہ تعالی آدھی سورہ بقرہ ہو گئی. یہاں کے جو بڑے ذمہ دار حضرات ہیں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ وہ سورتیں جو نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں والضحیٰ سے لے کر والناس تک اس کی تفسیر نوجوان سننا چاہتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ چونکہ ایک سلسلہ ہم نے شروع کر دیا ہے سورہ بقرہ کا اور امید ہے کہ یہ تکمیل پذیر ہو جائے گی انشاءاللہ. تو پھر جوانوں کی تمنا کے مطابق انشاءاللہ والناس سے شروع کریں گے. ابھی تک سورۃ البقرہ میں مخالفین، مشرکین اور یہود کی سازشوں کا تذکرہ تھا، یعنی مخالفین کا تذکرہ تھا، ان کی جواب دہی کی گئی. اب یہاں سے اپنوں کو خطاب کرتے ہیں. اب یہاں سے بحث چلے گی ایمان والوں کو خطاب کی. اس کے مضامین سب کے لیے ضروری ہیں، کیا اپنے اور کیا غیر، سب کے لیے یہ مضامین اہم ہیں. چھوٹی سی بنیاد سمجھ لیجئے. وہ بنیاد یہ ہے کہ اس سے پہلے تحویل قبلہ کا بیان ہوا تھا. مسلمانوں نے مدینہ منورہ آنے کے بعد
16 یا 17 مہینے تک اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، اور اس کے بعد حکم بدلا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیجئے۔ جب سے لے کر آج تک اور قیامت تک مسلمان بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہودیوں کو یہ بات کھٹکی تھی، پہلے چونکہ ان کا قبلہ تھا تو یہودیوں کو یہ بات کھٹکی تھی کہ ہمارا قبلہ چینج کیوں کیا، اور ہر جگہ وہ اسی کی بحث کرتے تھے بجائے اس کے کہ وہ ایمان قبول کر لیتے۔ انہوں نے ہر جگہ بس یہی بحث کہ بھئی یہ کیسا مذہب ہے، صبح میں ادھر شام کو ادھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اس کا جواب دیا۔ یہ جواب یہ ہے کہ مشرق ایک جانب ہے اور مغرب یہ بھی ایک سمت ہے۔ سمتوں میں کیا رکھا ہے؟ اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے۔ جب کہا جائے مشرق کی طرف پھر جاؤ تو ہم اللہ کا حکم مانیں گے، جب کہا جائے مغرب کی طرف گھوم جاؤ ہم مغرب کی طرف گھوم جائیں گے، کیونکہ ہماری نظر تو اللہ کے حکم پر ہے۔ دیکھو ایک واقعہ سناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا، عصا یعنی ڈنڈا۔ فرمایا کہ یہ عصا کو پھینکو زمین پر۔ زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا۔ اب ڈنڈے کا ایک معجزہ تو یہ ہے، پھر جب 6.5 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو لے کر سمندر کے کنارے پر سمندر پار کرنے کے لیے پہنچے، اب آگے راستہ کوئی بھی نہیں ہے، کہ کوئی پل تو ہے نہیں، کوئی بریج نہیں ہے، کہاں جائیں گے؟ تو اللہ نے حکم فرمایا اب ڈنڈا پانی پر مارو۔ پانی پر ڈنڈا مارا تو راستہ بن گیا۔ ڈنڈے کا ایک عمل ہے کہ اژدہا بنتا ہے، ڈنڈے کا دوسرا عمل یہ ہے کہ دریا کو خشک کرتا ہے، راستہ بناتا ہے۔ پھر وادی تی میں پہنچ گئے، وہاں پانی کی قلت۔ پانی انسان کے لیے ضروری ہے ہر وقت، کھانے میں، پینے میں، دھونے میں، نہانے میں، بہت سی ضرورتوں میں پانی ہر وقت درکار ہے۔ اب بنی اسرائیل نے شکایت کی کہ ہم پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پتھر تھا چوکور۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ
میدان میں سنگلاخ میدان میں پانی دے دیجئے، یہ 6.5 لاکھ لوگ کیا پئیں گے؟ نہانا دھونا، کپڑے دھونا، برتن دھونا، یہ سب کیسے ہوگا؟ تو اللہ کی قدرت تو بہت بڑی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تمہارے پاس جو پتھر ہے اس پر لاٹھی مارو۔ وہ لاٹھی اژدہا بنتی تھی، وہ لاٹھی سے سمندر سوکھ گیا، لیکن وہی لاٹھی کو جب پتھر پر مارا تو اندر سے 12 چشمے نکلے۔ بھئی یہ لاٹھی میں کیا ہے؟ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، لاٹھی میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے سب اللہ کے حکم میں ہے۔ وہ چاہے تو لاٹھی سے کیا کیا کام لے سکتا ہے۔ تو ایک یہ یقین رکھنا کہ جو کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، اور جس چیز سے اللہ تعالی جیسا کام لینا چاہے لیتے ہیں۔ تو لوگوں سے یہ کہا گیا کہ یہ جو تم نے بحث چھیڑ رکھی ہے نا تحویل قبلہ کی، اس کو بند کرو، اس میں کچھ رکھا نہیں۔ اب تمہارا ایک ہی ٹارگیٹ ہونا چاہیے، اور وہ ٹارگیٹ ایمان والوں کا بھی ہے، پورے دنیا کے انسانوں کا بھی یہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے۔ وہ ٹارگیٹ کیا ہے جو ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، ہر ایماندار کا ہونا چاہیے؟ وہ ہے بر۔ بر کے معنی طاعت، بر کے معنی عبادت، بر کے معنی بھلائی، بر کے معنی نیکی۔ سب معنی لفظ بر کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بر کے کام کرو۔ یہ بیت اللہ والی بحث کو چھوڑ کر کام کی چیز میں لگ جاؤ۔ اور کام کی چیز کیا ہے؟ نمبر 1، ایمانیات پر توجہ دو، اعتقاد کو اچھا کرو۔ ایمان عقیدے کا نام ہے، تو اپنی عقیدے کی جڑوں کو مضبوط کرو۔ سب سے پہلے عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ بچوں کو ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو پڑھایا جاتا ہے نا تعلیم الاسلام میں، یہ عقیدوں کو مضبوط کرنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے کہ بچوں کے عقیدے بچپن سے مضبوط ہو جائیں۔ تعلیم الاسلام معمولی کتاب نہیں ہے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے بچوں کے ذہن کی رعایت سے 5 اجزاء کے اندر تعلیم الاسلام لکھا ہے۔ ایک بڑے دعوتی بزرگ سے میں نے سنا کہ میں ہر سفر میں تعلیم الاسلام ساتھ رکھتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کی کتاب ہے، لیکن اس میں بڑوں کے مسائل بھی حل کیے گئے ہیں۔ ہم جب دعوت کے کام میں نکلتے ہیں تو بنیادی چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ تعلیم الاسلام کے اندر سے ملتی ہے، حلقوں میں اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان لانا۔ یہ آیت کریمہ میں 5 چیزوں کو جمع کیا ہے: ایمان اور اعتقاد،
نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اصلاحات، نمبر 4 معاملات، اور نمبر 5 اخلاقیات۔ اتنا بڑا جامع بیان ایک آیت کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کریم کا کمال ہے کہ ایک آیت کے اندر عبادات کو بھی جمع کیا، اخلاق کو بھی جمع کیا، معاملات کو بھی جمع کیا، تمام چیزوں کو جمع کیا۔ اللہ کو ماننا کیا ہے؟ یہ ماننا کہ اللہ ایک ہیں، نہ 2 ہیں، نہ ایک سے کم ہے، نہ ایک سے زیادہ ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ اور اللہ کے معنی الہ، الہ کے معنی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ دوسرے نمبر پر عقیدہ ملائکہ کا رکھنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نورانی مخلوق پیدا کی ہے نور سے، وہ نظر نہیں آتی لیکن وہ اللہ کے حکموں کے فرما بردار ہیں، اور اللہ نے جو حکم ان کو دیا ہے اس کے خلاف کبھی بھی نہیں کرتے۔ ملائکہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، بشری ضرورتوں سے بے نیاز ہیں، لیکن ان کی بہت بڑی تعداد ہے۔ ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے بعض کام سونپے ہیں، وہ کام یہ لوگ انجام دیتے ہیں۔ جیسے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے والے ہیں، عزرائیل علیہ السلام کا کام ہے روح کو قبض کرنا، جبریل علیہ السلام کا کام ہے وحی لانا، اور فرشتے ہیں ان کا کام ہے بارشوں پر حکمرانی کرنا۔ یہ سب کام کس نے سونپے ہیں؟ یہ خود نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو ان تمام ملائکہ کو اگرچہ نظر نہیں آتے لیکن دل سے ماننا کہ یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، یہ ماننے کا مطلب ہے۔ والکتاب، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب ماننا اور اس کے احکام پر عمل کو یقینی جاننا۔ اور قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں آسمان سے اور صحیفے اترے ہیں ان تمام صحیفوں کے بارے میں یہ یقین رکھنا کہ یہ صحیفے اور یہ کتابیں اللہ نے اپنے رسولوں پر اتاری، اور رسولوں نے اپنے اپنے زمانے میں اللہ کے بندوں کے سامنے اس کی تبلیغ کی ہے، اور اس میں جو مضامین سچے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اور قرآن کریم کا ایک ایک حرف سچا ہے، اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہے، نہ اس کے اندر کوئی ملاوٹ کی گئی، نہ اس میں تحریف ہوئی ہے، نہ اس میں تغیر ہوا ہے۔ جیسا اترا تھا ایسا ہی قرآن کریم ہمارے پاس آج موجود ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 25 نبیوں کا تذکرہ ہے۔ اب ہم تو سنتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش نبی رسول بھیجے، تو جن کا تذکرہ آیا ہے ان کو بھی اللہ کا نبی ماننا،
اور جن کا تذکرہ نہیں آیا ہے لیکن اللہ نے ان کو علاقوں میں رسول نبی بنا کر بھیجا ہے، ان پر یقین رکھنا کہ جب جب نبی بھیجے گئے ہیں انہوں نے اپنی دعوت کا کام نہایت بہترین انداز میں کیا اور پورے طریقے سے اللہ کے بندوں کو دین پہنچایا۔ کوئی نبی مکمل دین پہنچائے بغیر دنیا سے نہیں جاتا۔ یہ تو ایمان ہو گیا۔ ایمان میں اتنی باتیں بتائی، ابھی ایمانیات میں اور بھی تفصیل ہے جو احادیث میں ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں اللہ نے تم کو مال دیا ہے، مالیات کے بارے میں فرمایا کہ یہ مال خود بھی خرچ کرو، اپنے بچوں پر بھی خرچ کرو اور ضرورت مندوں پر بھی نفلی مال خرچ کرو۔ کون ہے ضرورت مند؟ کبھی کبھی ہمارے غریب رشتہ دار بھی ضرورت مند ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نفلی صدقات کے اور واجب صدقات کے وہ حقدار ہیں۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، حدیث میں فرمایا کہاں سے چیریٹی کہاں سے شروع کرو گے، دینا کہاں سے شروع کرو گے؟ تمہارے قریبی رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہے زکوٰۃ بھی ان کو دینا اور دوسرے نفلی صدقات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ ذوی القربہ، اور ایک لفظ لائیں یا بہت اہم ہے وہ، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال کے ساتھ انسان کو فطری طور پر لگاؤ ہوتا ہے، جلدی سے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، تو فرمایا وہ مال جس کے ساتھ تمہارا دل لگا ہوا ہے، تمہاری محبت ہے کہ میں جمع کروں گا تو اتنے ہو جائیں گے اتنے ہو جائیں گے، ایسے زائد مال میں سے ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ دوسرا معنی یہ ذکر کیا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ سے محبت کی خاطر خرچ کرنا کہ مال مجھے اللہ نے دیا ہے اور میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ مال اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ پھٹی ٹوٹی نوٹیں ہوتی ہیں اور کچھ کام نہیں آتی، تو اس کو اٹھا کر صدقہ کر دیا کہ یہ یوں بھی میرے کام میں نہیں آئے گا، اٹھا کے دے دیا۔ یہ اعلی حبہ کے خلاف ہے۔ وہ مال جو آپ نے جمع کیا ہے کہ مکان بنے گا، بزنس بڑھے گا، دوں گا میرے بچوں کو اولاد کو، اس میں سے نکال کر جیب کاٹ کر غربا کو دینا، اور اس میں بھی ذوی القربہ قریبی رشتہ داروں کا حق پھیلائے۔ کبھی کیا ہوتا ہے آدمی بہت بڑی چیریٹی کرتا ہے لاکھوں روپے کی، حالانکہ اس کے پڑوس میں آدمی بیچارہ بھوکا پڑا ہے، پڑوسی کا پہلے خیال کرنا۔ ارے بھائی یہ کروڑوں کی چیریٹی تو کوئی بھی کر دیتا، لیکن یہ تیرے پڑوس والے کا کون خیال رکھے گا؟ تیرا غریب رشتہ دار گھر گھر لوگوں کے پاس بھیک مانگ رہا ہے، بیمار ہو گیا ہے، اس کو دوائیوں کی ضرورت ہے، پیسہ نکالو اور خرچ کرو، دل کھول کر دوائیں دلاؤ، اس کا میڈیکل علاج کراؤ۔ اور بھی بہت سے کرنے کے کام ہیں جو ہمارے یتیم اور قریبی رشتہ دار اور مساکین جو بیچارے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ایسے لوگوں کو دینا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو در بدر مانگتا ہے، مسجدوں کے کنارے پر کھڑا رہتا ہے۔ اصل مسکین تو وہ ہے کہ اس نے زبان بند رکھی ہے لیکن وہ سخت ضرورت مند ہے۔ تم تلاش کرو، یا تم کو معلوم ہے کہ یہ آدمی ضرورت مند ہے تو اس تک اپنا مال پہنچاؤ۔ یہ ہے اصل مسکین۔
کبھی کبھی آدمی سفر میں نکلتا ہے، گھر سے نکلا تھا تو بہت مالدار ہے، گھر پہ پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، کھیتیاں ہیں. ہمارے یہاں کام کرنے والے یو پی سے، بہار سے، جگہ جگہ سے آتے ہیں. ان کی وہاں بڑی بڑی زمینیں ہیں، بڑے بڑے مکانات ہیں، جائیدادیں ہیں، لیکن پیسے نہیں ہیں. تو وہ بیچارے رزق حلال کے لیے، کمانے کے لیے ہمارے علاقے میں آتے ہیں. یہ مسافر ہو گئے. اب یہاں آ کر یہ غریب ہے، اپنے علاقے میں بہت مالدار ہے، لیکن یہاں بیچارہ پیسے کو ترس رہا ہے. ایسے لوگوں کی بھی مدد کرنا. جیسے آپ کے یہاں وراچھا میں قربانیوں کے موقع پر ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے ان کے گھروں پر گوشت پہنچایا جاتا ہے، ان کو گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، کہ اصل میں بیچارے مستحق یہ ہیں. تو مستحقین کو نفلی خیرات اور صدقات بھی کرنا. اور جو سوال کرنے والا ایسا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ واقعی ضرورت مند ہے، ایسے سائل کو بھی دینا. ایک سائل پروفیشنل ہوتا ہے، دھندہ داری اس کا کام ہی مانگنا ہے، اس کے پاس بینک بیلنس بھی ہے، اپنے 2 فلیٹ بھی ہے، لیکن مانگے بغیر اس کو چین نہیں آتا. اس کا مزاج مانگنے کا ہے. وہ اس نے کاروبار بنایا ہے، اتنا پیسہ ہے کہ پوری زندگی کھا سکے، لیکن پھر بھی جو ہے مانگتا ہے. یہ جو ہماری گاڑیاں روکتی ہے اور چھوٹے بچے مانگتے ہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے. آپ ان کی عادت بگاڑ رہے ہیں. اس کو کسی مدرسے میں داخل کراؤ، کسی اسکول میں داخل کراؤ، اس کے پڑھنے کا وقت ہے یہ. اور بہت سے لوگ اندر ڈھونگی اور دھوکے باز بھی ہوتے ہیں. دینے والے بیچارے اللہ کے بندے بڑے سخی ہیں، نکال کر دے دیتے ہیں. روزانہ واٹس ایپ پر اس کی حقیقت آتی ہے کہ ہندو ہے لیکن مسلمان کا بھیس پہن کر مسجد کے دروازے پر مانگ رہا ہے. جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یہ تو ہندو ہے. جن لوگوں نے دیا ان کا کیا ہوگا؟ ان کا صدقہ ادا ہو جائے گا. اب اس کو اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کے جھوٹ کا جواب دینا ہے. دینے والے کا تو اللہ تعالیٰ اخلاص کی وجہ سے صدقہ قبول کر لیں، لیکن تحقیق کرنا چاہیے. پہلے زمانے میں انسان غلام ہو جایا کرتے تھے. غلاموں کو غلامی سے نجات دلانا، ان کو غلامی سے چھٹکارا دلانا، یہ اسلام کی خوبیوں میں سے. اسلام نہیں چاہتا کہ اللہ کے بندے بندوں کے غلام بنے. اسلام چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے صرف اللہ کے غلام بنے، اللہ کے احکام کے غلام بنے، اس کے علاوہ کسی کے غلام نہ بنے. تو غلاموں کو آزاد کرنا، مختلف موقعوں پر غلام آزاد کیے جائیں گے. کفارہ زہار ایک کفارہ ہے، اس کے اندر غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت ہے. سورج گرہن کے موقع پر غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت ہے. اور جس نے روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، اس کو 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، یا 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلانا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے. اب چونکہ ابھی غلامی کی پرتھا نہیں ہے تو دوسرے خرچ کرنے کے جو مواقع ہیں ان کے اندر خرچ کیا جائے. پھر یہ کوئی زمانے میں غلام بنائے جائیں گے، پھر قرآن کریم کا یہ حکم دوبارہ آئے گا اور غلامی سے آزادی. لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ غلام بناتے ہیں. غلام نہیں بناتے، غلاموں کو غلامی سے آزادی کی دعوت دیتے ہیں اور ان کو آزاد کراتے ہیں. فک و رقبہ، یہاں بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا.
یہ تو نفلی خیرات اور نفلی صدقات کی بات کہی. اب فرماتے ہیں کہ نفلی تو دو اللہ نے دیا ہے تو نفلی خیرات صدقات بھی کرو، اور اللہ نے تمہارے اوپر نماز 5 وقت 24 گھنٹے میں فرض کی ہے. اس طرح صاحب نصاب پر نصاب نامی اگر ہو تو 1 سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ فرض ہے. تو اوپر نفلی زکوٰۃ و صدقات کا تذکرہ کیا اور نیچے واجب اور فرض زکوٰۃ کا تذکرہ کیا. اب معاملات کی بات. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب مسلمان وعدہ کرتا ہے، ایمان والا وعدہ کرتا ہے، پرومس کرتا ہے، تو یہ پرومس کو فلفل کرتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. وعدے کی خلاف ورزی کرنا خیانت. منافقوں کی جو 4 علامتیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے سے مکر جاتا ہے. وعدہ گناہ کا نہیں ہونا چاہیے، نیکی کا، بھلائی کا، معاملات کی دنیا کا. مثال کے طور پر آپ نے کسی سے قرضہ لے لیا. دنیا میں انسان کو قرضے کی ضرورت پیش آتی ہے، حضور نے بھی قرضہ لیا ہے. تو قرضہ آپ نے لے لیا، جس سے قرضہ لیا اس کو آپ نے وعدہ کیا کہ میں 2 مہینے کے بعد تمہارا قرضہ چکا دوں گا. جب 2 مہینے آئے تو فوراً اس کے دروازے پر پہنچ جانا اور اس نے جو قرضہ آپ کو دیا تھا اس کو دے دینا، ادا کر دینا. یہ وعدے کو پورا کرنا ہے. کسی شخص کو آپ نے وعدہ کیا کہ میں فلان دن آپ کے گھر آؤں گا اور تمہارے لیے یہ چیزیں لاؤں گا، یہ وعدے کو پورا کرنا ہے. اگر کسی نے دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا کہ فلان آدمی کے ساتھ مارم ماری کرنا ہے، لڑنا ہے، تو یہ ظلم کا عہد و پیمان ہے، اس کو توڑنا پڑے گا. 2 آدمیوں نے مل کر طے کیا کہ ہم فلانے گھر کے اندر جا کر اسٹائل کے ساتھ چوری کریں گے. یہ وعدہ پورا کرنے کا نہیں ہے، توڑنے کا ہے. سچے اور اچھے وعدے پورے کرو. اللہ کے ساتھ جو وعدہ ہے عبادت کا وہ پورا کرو، بندگی کا جو وعدہ ہے وہ پورا کرو، اور بندوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں ان کو سچا کر دکھاؤ. یہ معاملات کی آیت. اب اخلاق کی آیت. سب اخلاق کا خلاصہ صبر ہے. صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کو کہتے ہیں. نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے نماز بتائی، نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے روزہ بتایا، نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے زکوٰۃ بتائی، نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے حج بتایا. اور صبر کا ایک معنی یہ ہے کہ جتنی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، یہ صبر ہے. حدیث میں فرمایا ایک مومن کو صبر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی. بہترین نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. آدمی صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے بڑے اونچے مقامات حاصل کر سکتا ہے. جب کوئی تکلیف بھی پہنچ جائے، کوئی ایذا پہنچ جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، تب بھی ہمیں صبر کرنا ہے. اب کیسی پریشانی؟ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہاں تشریف فرماتے. اچانک چراغ بجھ گیا. حضور نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت عائشہ کو تعجب ہوا.
کہ حضور کسی کا انتقال تو ہوا نہیں، کوئی بہت بڑا حادثہ بھی پیش نہیں آیا، خالی اتنا ہوا ہے کہ ہمارا چراغ بل گیا۔ حضور نے فرمایا مومن کو چھوٹی مصیبت بھی اگر پیش آئے تو اس کو پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی ایک مصیبت ہے چھوٹی سی، اس پر صبر کا اور تسلی کا جملہ ہمیں کہنا چاہیے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے معنی پر بھی غور کرنا چاہیے۔ جب کسی کی وفات کی خبر آئی فوراً صبر کرنا، اور صبر اور تسلی کے لیے زبان سے کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر کب کب کرے گا؟ فرمایا صبر کرے گا سخت فاقے کے عالم میں۔ سخت فاقے کا عالم ہے، صبر سے کام لو، اللہ سے مانگو، اللہ دینے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں۔ اور کبھی سخت بیماریوں کا عالم انسان کے اوپر آ جاتا ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں پھنس جاتا ہے۔ ہمارے الیاس بھائی طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہے، لیکن ان کو سیکھو صبر کسے کہتے ہیں، ان سے معلوم کرو صبر کسے کہا جاتا ہے۔ اتنی تکلیف کے باوجود برداشت کرتے ہیں، زبان پر شکوہ نہیں لاتے، اور دعائیں بھی کرتے ہیں، دوائیں بھی کرتے ہیں۔ تو تکلیف زدہ اور بیمار آدمی علاج بھی کرے، دوائیں بھی کرے، بزرگوں سے دعائیں بھی کرائے، اور خود بھی اپنے لیے اللہ کے دربار میں دعا کرے، یہ صبر کا مفہوم ہے۔ آج کی تفسیر میں یہ پانچوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے جمع فرمائی، اور فرمایا تحویل قبلہ کی بحث چھوڑ دو، اور ہمیں یہ بتایا کہ چوراہوں پر بیٹھ کر اور گلیوں میں بیٹھ کر فضول باتیں کرنے کے بجائے اپنے ایمان کو پکا کرو۔ ماں بہنیں بھی گھر میں بیٹھیں تو دین کا مذاکرہ کریں، تعلیم کریں اور ایمانیات کو سیکھیں، تعلیم الاسلام پڑھیں، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو لگائیں، اور فضول باتوں سے جہاں تک ہو سکے اجتناب اور پرہیز کریں۔ یہ خدائی پیغام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ اس سے آگے قصاص کے مسائل ہیں، پھر جہاد کے مسائل ہیں، پھر طلاق کے مسائل ہیں، پھر عدت کے مسائل ہیں، پھر ایلا کے مسائل ہیں، پھر مہر کے مسائل ہیں۔ یہ تمام مسائل کے بعد رحمت کی آیتیں ہیں، مغفرت کی آیتیں ہیں۔ اس پر یہ صورت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، وہاں تک ابھی آپ کو برداشت کرنا ہے، اور یہ غور کے ساتھ جس طرح سے آپ سنتے ہیں ہمیشہ اس طرح سمجھ میں نہ آئے تب بھی انشاءاللہ اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے بیٹھنے پر بھی اللہ اجر دیں گے۔ یہ جو ہم اللہ کے دین کے ذکر کے لیے مجلس میں بیٹھ گئے اور ابھی تھوڑی دیر اللہ کا ذکر بھی کریں گے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اللہ کے فرشتے خوش ہوتے ہیں، اور بیٹھنے والوں کے لیے طرح طرح کی دعائیں کرتے ہیں۔ ماں بہنیں بھی شامل ہو رہی ہیں، وہ بھی استفادہ کریں، وہ بھی فائدہ اٹھائیں، اور گھر میں تعلیم کا اور دین کا چرچا ہمیشہ جاری ساری رکھیں۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جماعت چلنے والی ہے وراچھا سے، اس کے لیے دعا فرمائیں کہ عافیت کے ساتھ ان کا جانا ہو، اور جس مقصد سے جا رہے ہیں وہ مقصد میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، اور للہیت اللہ عطا فرمائے، اور استقامت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ حالات میں بھی اللہ ایمان کو بنائے رکھے، سب کو بیماریوں سے بچائے، تندرستی اور صحت کے ساتھ جائیں۔ دین کا کام اللہ لے لے، اللہ کرے کہ دین سیکھ کے آئیں اور ہم لوگوں کو سکھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے. ماں بہنیں ذکر آہستہ کریں گے اور یہاں جو حضرات بیٹھے ہیں ذرا زور سے کریں گے. میں تو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دوں گا، پھر آپ اپنے طور پر ذکر کرتے رہنا. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے الہ العالمین ہمارے بیٹھنے کو منظور فرما. اے اللہ اس تفسیر کو منظور فرما، اور اے اللہ قرآن کا فہم ہمیں عطا فرما، اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرا ذکر نصیب فرما، غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما، اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا، لسان ذاکر عطا فرما، قلب شاکر عطا فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما. اے اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اپنے فضل سے ہمیں مالا مال فرما. ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں نعمتوں سے محروم نہ فرما. ایمان والی نعمت کی قدردانی ہمیں عطا فرما. تیرے دھیان والی زندگی عطا فرما. تیرا ذوق شوق اور تیری معرفت عطا فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.